اور سب سے پہلے پاکستان کی طرف آتے ہیں۔ افغانستان نے جو حملہ کیا ہے ڈرون سے، اسلام آباد اور راولپنڈی میں ڈرونز، کوہاٹ میں ڈرونز، جنگ کی صورتحال چینج ہو چکی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو عاصم منیر نے جو SIFC کمیٹی کا اعلان کیا تھا، جو زر مبادلہ کہہ رہے تھے کہ اربوں ڈالر پاکستان میں انویسٹ ہوں گے، سب کا سب فراڈ، غبارے سے ہوا نکل گئی۔ اب پتہ چلا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کو کہہ رہا ہے کہ ہمیں 10 ارب ڈالر دیے جائیں، اور اس کے بدلے میں جو اوورسیز پاکستانی جو محنت اور مزدوری کرتے ہیں اور وہ اپنا سرمایہ بیچتے ہیں، اس کو جو ہے وہ زیر ضمانت وہاں پہ رکھا جائے۔ تو اب بات یہاں تک آ چکی ہے۔ اسی طرح اس پر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے جنگ کی صورتحال پہ جاتے ہیں۔ ایپسٹین فائل سے جو ہے وہ توجہ ہٹانے کے لیے اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انعامات کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ سوچیں کہ $10 ملین انعام ایرانی قیادت کے ٹھکانے بتانے والوں کے لیے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ کل یوم القدس کے موقع پر ایرانی عوام جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں نکلی ہوئی تھی تہران شہر کے وسط میں، اور ایرانی قیادت وہاں پہ موجود تھی۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی وہاں پہ موجود تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ علی لاریجانی جو سپریم نیشنل کونسل کے سیکرٹری ہیں۔ تو تمام لوگ وہاں پہ جو ہے قیادت موجود ہے عوام کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں، اور آپ کہہ رہے ہو کہ ٹھکانہ بتائیں گے تو $10 ملین انعام دیں گے۔ تو یہ باتیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تک اب بات پہنچ چکی ہے۔ اسی طرح عراق میں امریکی سفارتخانے پر جو ہے وہ ایران کی طرف سے حملے ہوا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر نے مشورہ دیا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ جلد از جلد اس جنگ سے جیت کا اعلان کر کے نکلیں، حالات صحیح نہیں ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ آج ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اعلان کیا کہ مشرق وسطیٰ کے اندر سب سے بڑا حملہ فوجی کیا گیا ہے ایران پر۔ اسپین کے وزیر اعظم نے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ میں آپ کو ان کا بیان مختصراً پڑھ کے بتاتا ہوں۔ آپ ان لوگوں کی حمایت نہیں کر سکتے جو دنیا کو آگ لگاتے ہیں اور پھر اس آگ سے پیدا ہونے والے دھوئیں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو ایران پر انہوں نے حملہ کیا ہے، پہلے آگ لگائی ہے، اور اس کے بعد جو ایرانی جب دفاع کے اندر خلیجی ممالک پر یا اسرائیل پر میزائل داغ رہے ہیں، تو یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ دہشت گرد ہے اور ایران حملے کر رہا ہے، حالانکہ ایران پہ حملہ ہوا ہے۔ تو اسپین کے جو وزیر اعظم ہیں، انہوں نے بڑا زبردست اپنی عوام سے خطاب کرتے ہوئے سمجھایا ان کو کہ یہ جنگ جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل نے شروع کی ہے، اور اس جنگ کے خطرناک نتائج دنیا میں نظر آ رہے ہیں۔ فائنینشل ٹائمز کی ایک سٹوری آئی ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ایران نے 3 طریقوں سے امریکی قیادت کو جو ہے وہ حیران کن کیا ہے، اور سب سے پہلی جو تھی کہ جس طریقے سے ایران نے ڈرونز اور میزائل سے جو حملے کیے ہیں خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں پر، وہاں پہ جو انسٹالیشنز تھیں ان کی، اور جو اڈوں کو تباہ کیا، اور اسرائیل پر جس طرح لگاتار میزائلوں سے بمباری کی ڈرون سے اور نقصانات پہنچایا، وہ اس کا اندازہ نہیں لگا رہے تھے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ابنائے ہرمس میں جس طرح ایران نے اس کو بند کیا اور تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں دنیا کے اندر، اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا امریکہ نے۔ اور جو تیسرا جو انہوں نے بتایا ہے کہ ایران نے جس طریقے سے سستے ڈرونز اور سے جو مقابلہ کیا ہے، اور جدید ترین امریکہ کی ٹیکنالوجی ناکام ہو گئی اس کو روکنے میں، اور شدید نقصان ہوا ہے امریکی اڈوں کو، امریکی طیارے گر گئے۔ آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کے اندر جو ہے ان کا آئرن ڈوم جو تھا وہ ناکارہ ہو گیا، اور وہاں پر شدید حملے کیے جوابی ایران نے۔ تو یہ رپورٹ ہے کہ اس طریقے سے جو ہے وہ حیران کیا امریکہ کو ایران نے۔ بے شک پوری دنیا دیکھ رہی ہے جس طریقے سے ایران نے مقابلہ کیا، اور آج تک وہ شکست نہیں مان رہے۔ ایرانی سینئر اہلکار محسن رضائی کا بیان آیا ہے، اور انہوں نے اس بیان میں کہا ہے کہ یہ جنگ ہم ختم کریں گے، اور یہ جنگ جب ختم ہوگی جب امریکہ جو ہے اس جنگ کا ہمیں پورا توان دے گا، اور دوسرا اہم مستقبل کے لیے 100% گارنٹی دے گا کہ خلیج فارس سے جو امریکی اڈے ہیں وہ یہاں سے ہٹائے جائیں گے، اور
پورا انخلا کرے گا امریکہ خلیج فارس سے۔ ایپسٹین فائل سے توجہ ہٹانے کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملہ کیا ہے۔ امریکی شہریوں کی اکثریت کی یہ رائے آئی ہے جو سروے کیا گیا ہے، اور اس سروے میں یہ امریکی شہری کہہ رہے ہیں کہ ایپسٹین فائلز میں گھیرا تنگ ہو رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، اور اس سے توجہ ہٹانے کے لیے جو ہے وہ ایران پر حملہ کیا گیا ہے، جنگ مسلط کی گئی ہے۔ تو امریکی عوام جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایپسٹین فائل جو ہے وہ ایک مصیبت بن سکتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے۔ روس کے امدادی جہاز 9 ٹن سامان لے کر آذربائیجان کے ایئرپورٹس پہ اترے ہیں، اور وہاں سے ٹرکوں کی صورت میں ایران جو ہے یہ امدادی سامان پہنچایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کہا تھا کہ خلیج فارس کا سب سے بڑا حملہ جو ہے وہ ایران میں ہم نے کیا ہے، اور یہ حملہ جو ہے وہ خارق جزیرہ ہے جہاں پر 90% تیل کی سپلائی ایران کی جو ہے وہ یہاں سے کی جاتی ہے۔ وہاں پر جو ہے وہ فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے، تیل کی جو تنصیبات تھی اس کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ابو موسیٰ جو ایک جزیرہ ہے وہاں پر بھی شدید ترین بمباری کی گئی ہے، اور اس کے جواب میں ایران نے بھی جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کے لوگوں کو کہا تھا کہ وہ بندرگاہوں پہ مت جائیں، اور وہاں پہ فجیرہ کی جو بندرگاہ ہے وہاں پر ڈرون سے حملہ ہوا ہے جو خلیج عمان کی حدود میں آتا ہے۔ یہاں سے جو ہے وہ اگر ابنائے ہرمز بند ہو تو تیل کی سپلائی یہاں سے کی جا سکتی تھی، لیکن اس پر بھی جو ہے وہ اب ایران نے حملہ کیا ہے۔ تو ایران بھی جوابی حملے کر رہا ہے، اور جو سب سے زیادہ جو تیل کا ذخیرہ وہاں پہ جو کیا ہوا ہے اور تیل کی جو ہے وہ تنصیبات ہیں ایران کی، وہ جزیرہ خارق کے اندر ہے، تو اس کو جو ہے نشانہ بنایا گیا ہے امریکہ کی طرف سے، جو میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی خطرناک ہے۔ اگر اس طرح تنصیبات پہ حملہ ہوتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے جو خلیجی ممالک ہیں وہاں پر جو ہے وہ ایران حملہ کر سکتا ہے، تو یہ لڑائی جو ہے وہ پھیل سکتی ہے بہت زیادہ، اور اس سے جو ہے وہ تیل کی قیمتوں میں بہت تیزی سے اضافہ ہوگا اگر یہ جنگ نہ رکی۔ پاکستان میں بھی تیزی سے جو ہے وہ ایل پی جی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ اوگرا نے جو قیمت رکھی ہوئی تھی فی کلو 226 روپے، لیکن بلیک مارکیٹ میں وہ 380 اور 400 روپے کے قریب فی کلو بک رہی ہے۔ اوگرا جو ہے ناکام رہا ہے قیمتوں کو برقرار رکھنے میں، اور مہنگائی کی لہر تیزی سے پھیل رہی ہے پاکستان میں۔ ابنائے ہرمز جو 15ویں دن بھی بند ہے، اور ایران کی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی چائنیز کرنسی ینگ کے اندر جو ہے وہ سودا کرے گا، تیل خریدے گا، اس کے جہازوں کو یہاں سے گزرنے دیا جائے گا۔ اسی طرح چائنا کے جو بحری جہاز ہیں ان کو مسلسل اجازت دی ہوئی ہے، وہ وہاں سے گزر رہے ہیں، اور باقی تقریباً 6 جہازوں کو وہاں پہ نشانہ بنایا گیا، اور بند ہے ابھی تک ابنائے ہرمز۔ تیزی سے تیل کی قیمتیں دوبارہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کوشش کرتے ہیں بیانات دے کے کہ جنگ ختم ہو رہی ہے، کسی طرح جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے، اور ایک طرف اب دوبارہ بیان آیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ اگر تیل کی قیمتیں بڑھیں گی تو سب سے زیادہ جو ہے وہ امریکہ کو فائدہ ہوگا، حالانکہ پوری دنیا کے اندر انرجی کرائسس آیا ہوا ہے۔ یورپ کے اندر گیس نہیں ہے، قطر نے گیس بند کی ہوئی ہے، پاکستان میں برا حال ہے، معیشت تیزی سے جو ہے وہ گر رہی ہے، اور تیل کی قیمتوں کی وجہ سے جو ہے وہ ایک طوفان آئے گا مہنگائی کا پاکستان کے اندر بھی۔ ایران نے جو ہے وہ تیل کی اجازت دی ہوئی ہے، اور امریکہ نے بھی رشیا سے انڈیا کو تیل کی اجازت دی ہوئی ہے، تو انڈیا جو ہے وہ تو آپ دیکھیں کہ اس کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ کس طرح کی ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر رہا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ تیل لے بھی رہا ہے خام مال، اور آگے دنیا کو تیل بیچ بھی رہا ہے۔ اور ہم پاکستانی جو امریکہ کے الہی سمجھے جاتے ہیں، ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ ہم جو ہے وہ صرف اور صرف بوٹ پالش کرنے میں لگا ہوا ہے شہباز شریف اور عاصم منیر، کہ ہم سے بڑا خوش ہے امریکہ۔ پاکستان کی معیشت ڈوبتی جا رہی ہے، ڈرونز اٹیک شروع ہو گئے ہیں پاکستان میں۔ آپ دیکھیں اب جنگ جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے، امریکہ کو خود سرپرائز ملا ہے۔ ایران نے جو سستے ڈرونز بنائے تھے، اب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی ملک کے پاس جو ہے وہ فضائیہ نہیں ہے تو وہ ملک کچھ نہیں کر سکتا، اب زمانہ ڈرونز کا آ گیا ہے۔ ایران کے پاس بھی فضائیہ نہیں ہے، ایران جو ہے مسلسل میزائلوں کے حملے کرتا ہے، ڈرونز کے حملے کرتا ہے امریکی اڈوں پر، خلیجی ممالک میں، اور اسرائیل پر۔ تو آپ دیکھیں اس کا کتنا جو ہے وہ نقصانات ہوئے ہیں
امریکہ کو کہ امریکہ اس جنگ کے اندر $2 ارب کا دن کا نقصان کر رہا ہے۔ تو اتنا معیشت پہ اثر پڑ رہا ہے امریکہ کی بھی، اور جو دنیا پوری متاثر ہو رہی ہے وہ الگ ہے۔ امریکہ کے اندر جو ہے وہ پوری ایک آواز اٹھ پڑی ہے کہ اتنے پیسوں سے جو ہے وہ غریبوں کو یہ پیسے دیے جا سکتے ہیں۔ امریکہ کا اس جنگ کے اندر $2 ارب کا روزانہ کا خرچہ ہے، اور امریکہ کے اندر بحث چھڑ رہی ہے اور تنقید ہو رہی ہے۔ 2,70,000 طلبہ کو کالج میں گرانٹس مل سکتی تھی، 1,43,000 خاندانوں کا پورا سال کا کرایہ دیا جا سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ خودکشی بحران ہیلپ لائن جو ہے وہ 4 سال تک چل سکتی تھی۔ ماؤں اور بچوں کے لیے WIC خاندانی پروگرام مہینوں تک چل سکتا تھا۔ امریکہ کے تمام سرکاری اسکولوں کے بچوں کو تقریباً 1 ماہ تک ناشتہ اور دوپہر کا کھانا ان پیسوں سے دیا جا سکتا تھا۔ 1,10,000 کم آمدنی والے بچوں کو 1 سال کی مفت پری اسکول تعلیم دی جا سکتی تھی۔